اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سب سے پہلی چیز نیت، حج پر جانے کی نیت پر پہلے بات کر لیتے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہو. تو جتنے بھی جانے والے ہیں، جو ابھی جا رہے ہیں یا آئندہ جائیں گے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ہم ایک بوجھ اتارنے کے لیے کہ فرض ہے تو وہ پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں. تو بندہ بس سوچے کہ بس مولا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. سب سے پہلی چیز ہے حج سے پہلے جانے کے لیے حج کی تیاری. حج بیفور حج سے پہلے آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں؟ تو حج کی تیاری کرنی ہے. حج کی تیاری میں 4 طرح کی تیاریاں آتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک فزیکل پریپریشن کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ 2-5 کلومیٹر اگر چلنا پڑے تو آپ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں، بلکہ چلنا پڑتا ہی ہے. جب آپ مزدلفہ سے منی جاتے ہیں تو ہر آدمی نے چلنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ طواف میں بھی چلنا ہے، سعی میں بھی چلنا ہے، تو چلنے کا کام بہت زیادہ ہے. پھر معلومات بھی لیجئے. ایک تیاری کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ نے پورے حج کا طریقہ آدمی کو آنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ جو سب کر رہے ہوں گے وہ ہم کر لیں گے. اس کے بعد آ جائیے، میں بات کروں گا احرام کی، کہ احرام کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے احرام کا فرمایا ہے. تو دیکھیں، احرام دیکھنے میں تو ہم 2 چادروں کو احرام کہتے ہیں، لیکن احرام ایک کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کریم عز و جل کے حضور حاضر ہو رہا ہے چند نیتوں کے ساتھ، کہ وہ اس نے لباس کو بھی ترک کر دیا. اگر کوئی اچھے شوز پہنتا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، اگر کوئی امامہ، قبہ، ٹوپی، کیپ پہنتا تھا تو وہ بھی چھوڑ دی، خوشبو لگاتا تھا وہ بھی چھوڑ دی، تیل لگاتا تھا وہ بھی، ان تمام چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا. بالکل سادہ 2 سفید کپڑوں میں، 2 چادروں میں، بغیر سلی ہوئی چادروں میں بندہ آتا ہے، اور چپل بھی عام سی 2 پٹی کی ہوائی چپل میں بندہ آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور مقصد یہی ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، میرا جسم بھی حاضر ہے، میری روح بھی حاضر ہے، میرا خیال بھی حاضر ہے، میرا قلب، میرا دل بھی حاضر ہے، مولا سب کا سب میرا حاضر ہے. اور یوں بندہ احرام پہنتا ہے. تو احرام جب پہنتا ہے تو یہ تمام کی تمام نیتیں ہوتی ہیں. اب احرام میں جو چپل پہنی جاتی ہے اس کے لیے آپ دیکھیں گے اس اگلی سلائیڈ میں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے سینڈل ہم پہن سکتے ہیں. تو جو بھی آپ چیز پہنیں گے، جو بھی چپل پہنیں گے، تو پیر کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ کھلا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے جو سائڈیں ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہونا ضروری ہے. تو جو اسٹرپ والے جو سینڈل ہوتے ہیں وہ آپ نہیں پہن سکتے. وہ ہوائی چپل جو 2 پٹی کی چپل ہے وہ پہنیں گے. یہ مردوں کے لیے. خواتین ساکس بھی پہن سکتی ہیں، شوز بھی پہن سکتی ہیں، عبایا بھی پہن سکتی ہیں، اور عام جو اپنے گھر میں کپڑے پہنتی ہیں، نارمل کپڑے، وہ پہن کر اوپر سے عبایا پہن لیا، برقع پہن لیا. صرف نقاب نہیں کر سکتی عورت، نقاب نہیں کر سکتی. لیکن اگر اپنا منہ چھپانا چاہے تو کوئی کیپ رکھ کر اس کے آگے کپڑا ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ ناک پر کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے حالت احرام میں. تو عورت کے لیے یہ ضروری ہے، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف 2 بے سلی چادروں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں پہنیں گے. ٹھیک ہے، تو اب احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں. ان دونوں سروں کو آپ ملا لیں گے، اور جیسے دیکھ رہے ہیں کس طریقے کتنا یہ لوز ہے. آپ پہلے خود اس کے ساتھ ایک دوستی کر لیں، فلیکسیبل ہو جائیں، کہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اپنا سانس اندر کھینچیں، پیٹ اندر کریں، اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ دونوں کو ایک یوں کیا اور یہاں سے اس کو بند کیا. اور اگر کپڑا باقی بچ گیا ہے تو اور فولڈ کر لیں، اور اگر کپڑا نہیں بچا تو یوں بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں فرنٹ سائڈ پہ آپ کے پاس کپڑا بھی زیادہ ہے، اور اب آپ نے 1 2 اور ضرورت پڑے تو 3 یا فولڈ بنا لیں. تو یہ آپ کے نیچے کا تہہ بند یہ بن گیا اس طریقے سے. اب اس میں آپ چل بھی سکتے ہیں، کیونکہ واک کی جا سکتی ہے. اس میں اگر پورا راؤنڈ کر لیں گے تو واک نہیں کر سکیں گے. لیکن جس طریقے سے میں نے احرام باندھا ہے اس طریقے سے باندھنے میں فائدہ یہ کہ آپ کو بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں نے بیلٹ نہیں لگایا. اگر بیلٹ لگائے بھی احرام مکمل ہی ہے. لوگ بیلٹ اس لیے لگاتے ہیں، یا ہم بیلٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس میں پاسپورٹ یا کوئی اپنے ڈاکومنٹس یا موبائل رکھ سکیں. یاد رکھیے اپنا احرام ہم کسنے کے لیے بیلٹ نہیں لگاتے، اس کے بغیر بھی احرام اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے. اوپر کی جگہ رکھیں، اور اگر چاہیں تو اس کو یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ کھلے نہیں. لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کو نہ بھی رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن چاہیں تو یہاں اس کو لاک کر لیں. لاک کرنے کے بعد اب دیکھیں آپ ریلیکس ہیں. یہ حصہ بڑا ہے اس سائڈ کا، اور آپ نے یوں کر لیا. یہ آپ کا احرام ہو گیا.
تو اس میں بھی یہ دونوں چادریں آپ نے باندھ لیں، اس میں آپ بآسانی چل سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، بغیر تکلف کے چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، احرام گھر پر سے ہی پہن کر چیک کر لیں کہ وہ آپ کے سائز کا ہے یا نہیں، کیونکہ ہر ایک کا باڈی سائز اور شیپ الگ الگ ہے نا۔ آپ کے پاس پیک آیا اور آپ نے اسی سوچا کہ میں اسی دن پہنوں گا جس دن نکلنا ہے۔ اب جس دن نکلنا ہے اس دن آپ نے کھولا اور آپ کو پتہ چلا کہ احرام تو چھوٹا ہے، آپ کے سائز کا ہے نہیں۔ ابھی جیسے مجھے بھی یہ تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے میرے سائز کے حساب سے، لیکن ہر ایک کا سائز الگ الگ ہے، تو آپ پہلے سے پہن کر دیکھ لیں کہ آپ کا احرام آپ کے سائز کا ہونا چاہیے۔ اگر یہاں تک نہ لانا ہو تو پھر تو کافی ہے، پھر تو اتنا بھی کافی ہے۔ اچھا، یہ کوشش کریں کہ احرام جو لیں وہ آپ کاٹن کا ہونا چاہیے، جو کہ پسینے کو ڈرائی کر سکے، کیونکہ اگر پالیسٹر کا ہوگا تو وہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ تو کسی کو پالیسٹر سوٹ کرتا ہے تو پالیسٹر پہن لیں، ورنہ کاٹن کا پہنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چادر باندھ لی، اور جب یہ باندھیں گے، جب بھی احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد آپ پر پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت کرتے ہی آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ جو لوگ یہاں سے حج تمتع کرتے ہیں تو حج تمتع کرنے والا وہ عمرے کی نیت کرتا ہے، کیونکہ وہاں جا کر پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، اور پھر اس کے بعد باقی دن بغیر احرام کے گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھیں گے، اس وقت حج کی نیت کریں گے۔ ابھی صرف عمرے کی نیت کرنی ہے جو حج تمتع کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج قران کر رہے ہیں وہ لوگ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لیں گے، وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام میں ہی رہیں گے اور آگے جا کر حج کے ارکان ادا کریں گے۔ احرام باندھا ہے اور حج کی بات ہے، اسی نیت کے ساتھ مل کر تلبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب اس سے اگلے مراحل، آپ نے احرام پہن لیا، احرام پہننے کے بعد اب جو لوگ یہاں سے فلائی کریں گے تو یہیں سے احرام باندھیں گے، تو وہ لوگ دبئی ایئرپورٹ سے، ہم سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، دبئی ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھیں گے۔ اب اس کے بعد ہوٹل پہنچنے کے بعد آرام کرنے کے بعد اب عمرے کے لیے جائیں گے، سب مل کر ایک قافلے کی صورت میں، اور اگر کوئی الگ جانا چاہے تو الگ، ویسے سب قافلے کی صورت میں جائیں گے عمرے کے لیے۔ اور عمرے کے لیے جاتے ہوئے سارا راستہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، لبیک پڑھتے ہوئے مسجد الحرام پہنچیں گے۔ اگر کسی نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اب ہم مل کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں گے نگاہوں کو جھکا کر، کیونکہ یہ نگاہ بڑی محفوظ رکھنے والی نگاہ ہے۔ یہ وہ خاص وقت ہے کہ جیسے ہی کعبے پر پہلی نظر پڑے گی اس وقت جو دعا مانگے اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تو خاص قبولیت کا وقت آ چکا ہے، وہ گھڑی جس کے لیے آپ نے سالوں انتظار کیا ہے، پوری زندگیاں لوگوں نے انتظار کیا، اس لمحے کے لیے وہ لمحہ آ چکا ہے۔ تو اپنے نگاہوں کو جھکا کر مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور کعبے کے جتنا قریب ہو سکیں اتنا قریب ہو جائیں۔ کچھ لوگ بہت پیچھے سے ہی کعبے کا دیدار کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر اس میں ہوتا یہ کہ لوگ آپ کے سامنے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آدمی کی جو رقت یا آدمی کا جو سوز ہے وہ اس کو نہیں مل پاتا، لہٰذا اپنا منہ جھکا کر، اپنا چہرہ جھکا کر آپ آگے بڑھتے جائیں، اپنے امیر قافلہ کے ساتھ بڑھتے جہاں لوگ طواف کر رہے ہوں وہاں تک پہنچ جائیں، کہ طواف والوں کے ذرا پیچھے ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اب اپنی نگاہوں کو اٹھائیں، اور نگاہوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگیں۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا، لیکن جب پہلی نگاہ کعبے پر پڑتی ہے اس وقت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت اس کی زبان، اس وقت اس کی آواز ساتھ دیتی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کرے کہ وہ کیفیت بن جائے، تو وہاں جا کر اپنے لیے مغفرت کی دعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں قرب ملے اس کی دعا، بے حساب مغفرت کی دعا، مسلمانوں کے لیے آسانی کی دعا، اور خاص یہ دعا کہ یا اللہ میں جب بھی جو دعا کروں میرے حق میں جو بہتر ہو مجھے عطا فرما۔ تو اپنے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمانا، پھر اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے بچوں کے لیے دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، جو آپ کے مقاصد ہیں ان کے لیے دعا۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، شرمانے کا وقت نہیں ہے۔ تو آنکھوں کو بہنے دیجئے، آنسوؤں کو نکلنے دیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کرتے رہیں، اور جب تک چاہیں دعائیں کریں کہ یہ خاص مانگنے کا وقت ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ اپنے سیدھے کندھے کو کھول لیں گے، کیونکہ اب طواف کا وقت آ چکا ہے۔ تو سیدھے کندھے کو کھول کر، سیدھا کندھا جیسا آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں بھی کہ لوگ کس طریقے سے سیدھا کندھا کھولتے ہیں، کچھ لوگ پورے عمرے میں سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صرف طواف کے 7 چکروں میں یہ سیدھا کندھا کھولنا ہے۔ تو آپ نے سیدھا کندھا کھول لیا، جس کو استباع کہتے ہیں، اور آپ
مزید کعبے کے قریب ہوئے، حجر اسود کی سیدھ میں آئے، اور حجر اسود کی سیدھ میں آ کر آپ نے استلام کیا۔ اب آپ کو طواف کرنا ہے۔ جب طواف کرنا ہے تو نیت بھی طواف کی کرنی ہے۔ اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اور یہ کہہ کر آپ یہاں اس وقت تلبیہ کہنا موقوف کر دیں گے، یعنی جب سے ہم نے احرام باندھا اس وقت سے لے کر طواف شروع ہونے تک آپ کے لیے سب سے افضل وظیفہ لبیک اللہم لبیک ہے، لیکن جیسے ہی طواف شروع ہوا اس وقت تلبیہ کہنا موقوف کر دیں گے۔ اب کیا کہیں گے؟ تو جو طواف کی دعائیں ہیں یا تو وہ کریں، یا جو اور کوئی عربی دعائیں آپ کو یاد ہیں تو وہ کیجئے، یا اردو میں دعائیں مانگنا چاہیں تو وہ مانگیں۔ طواف کے 3 چکر کریں ذرا اکڑ کر چل کر، لیکن اگر رش ہو تو نارمل ہی چلیں، اور مشورہ یہی ہے کہ رش ہی ہوگا حج میں، تو نارمل طریقے سے آپ چلیں جس طریقے سے باقی لوگ چل رہے ہیں، اور یوں طواف کے 3 چکر مکمل کریں، پھر طواف کے باقی 4 چکر بھی مکمل کریں، 7 چکر مکمل کریں۔ جو قافلہ ہمارے ساتھ ہوگا تو اپنی اپنی خواتین جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ ہم کسی نامحرم عورت سے نہ ٹکرائیں، اور ہماری خواتین بھی کسی مرد سے نہ ٹکرائیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم رش میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، ہم ذرا دور سے طواف کریں، زیادہ قدم چلیں گے زیادہ ثواب زیادہ اجر ملے گا، تو دور سے طواف کر لیں، کچھ دیر بعد ختم ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھکوں میں شامل نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس وقت اس دن حجر اسود کو چومنے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ پر خوشبو نہیں لگنی چاہیے، آپ ملتزم کے قریب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں بھی خوشبو ہوتی ہے، حجر اسود میں بھی بار بار خوشبو ڈالی جاتی ہے، تو حجر اسود کو اس وقت نہ چومیں، جب عمرہ کر لیں ویسے کبھی آئیں اور حجر اسود چومنے کا موقع ملے تو ضرور بوسہ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے چوما ہے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے کہا کہ اے پتھر، اے حجر، میں تجھے نہ چومتا کیونکہ تو پتھر ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے چونکہ لب لگے ہیں، یقیناً وہاں پر آپ کے لب مبارک لگے ہیں، تو وہاں اس جگہ کو چومنا چاہیے حجر اسود۔ اور کتنے اولیاء کے کتنوں کے وہاں لب لگے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے یوں حجر اسود کا آپ بوسہ لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا طواف آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے، اب طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، یہ واجب الطواف کہلاتی ہے۔ تو جیسے ہی طواف پورا ہو، طواف میں چکر 7 ہیں مگر استلام 8 ہے۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کی طرف ایسے ہاتھ کریں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کو چوم لیں، یہ استلام ہوتا ہے۔ بسم اللہ، مل کر کہیے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور یہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو چوم لیں، یہ استلام ہے۔ استلام کرتے ہی آپ طواف شروع کر دیں، 1 چکر ہو گیا پھر استلام، پھر دوسرا چکر ہو گیا پھر استلام، یوں آخر میں بھی 7واں چکر جب ختم ہوگا تو اس وقت بھی آپ ایک استلام کریں گے، تو یوں 8 استلام ہوں گے اور 7 چکر ہوں گے۔ طواف ختم ہونے کے بعد آپ آئیے مقام ابراہیم کے قریب اور 2 رکعت نماز پڑھیں واجب الطواف، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اور اس وقت ایک خاص دعا مانگنی ہے جو کہ بیان الحج میں بھی ہے اور رفیق الحرمین میں بھی غالباً وہ دعا لکھی ہے، جو مقام ابراہیم کے جب 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت مانگے جانے والی دعا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرماتا ہے اور عزتوں کو بھی سلامت رکھتا ہے، وہ دعا وہاں ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ ملتزم پہ جائیں گے۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ ملتزم کہتے ہیں خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، باب کعبہ اور حجر اسود، ان کے جو درمیان کا حصہ ہے جہاں صرف 5 سے 6 7 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یعنی دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں جو 6 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ ملتزم ہے، دعاؤں کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ اس کے قریب، بہت قریب نہ بھی جا سکیں تو ذرا پیچھے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، اور بہت رش ہو تو مقام ابراہیم پر جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر ہی آپ اپنا رخ ملتزم کی طرف کر لیجئے اور دعا مانگیں کہ یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں زمزم پینے کے لیے، اور یہ زمزم پینے کا وقت ہے، اور زمزم پئیں اور خوب پئیں، کیونکہ ایمان والے میں، مومن میں اور منافق میں اس وقت نشانی یہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کر زمزم نہیں پی سکتا، تو یہ وقت ہے پیٹ بھر کر زمزم پینے کا۔ اب سمجھیں کہ عمرے کا درمیانی حصہ ہے کہ آپ آدھا کام کر چکے ہیں، آدھا کام باقی ہے، تو درمیان میں ہمیں ایک اللہ نے تحفہ دیا ہے کہ زمزم پیو، وہ زمزم جو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور بی بی اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا، یہ پینے کا خاص وقت ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں صفا پر،
کوہ صفا، وہاں لکھا ہوگا مسعی، سعی کرنے کی جگہ. سعی کرنے کی جگہ کو آپ فالو کریں گے، اور جس فلور پر رش نہ ہو، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور یا بیسمنٹ میں یا گراؤنڈ فلور پہ، جہاں بھی ممکن ہوگا وہاں آپ پہنچیں صفا والی سائٹ پر. صفا پہ پہنچیں گے، وہاں بھی دعا کریں گے. جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیات پڑھی جاتی ہیں اتنی دیر تک اب اردو میں، عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، اجتماعی، انفرادی، اکیلے میں، سب کے ساتھ جیسے چاہیں دعائیں مانگیں. اور پھر اس کے بعد ایک استلام کریں گے. یہاں پر بھی ایک استلام کریں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور اس کے بعد آپ صفا و مروہ کی سعی شروع کر دیں ہوئے یہ آیت پڑھتے ہوئے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی سعی شروع کر دی. اب سعی کے راستے میں آپ درود و سلام پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یوں آپ مروہ تک جائیں گے، پھر صفا پہ آئیں گے، پھر مروہ پہ جائیں گے، پھر صفا پہ آئیں گے. یوں 7 چکر مکمل کریں گے. صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کریں گے تو آپ کے یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے. اور بی بی ہاجرہ کی اس ادا کو آپ ادا کریں گے تو سمجھیں تقریباً آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب بس 1-2 کام رہ گئے ہیں. تو یہ 7 چکر لگانے میں وضو شرط نہیں ہے. اور اس جگہ پر، سعی کی جگہ پر، خواتین اگر مخصوص ایام ہوں کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، جو ان کے ماہانہ ایام آتے ہیں، اگر وہ شروع ہو جائیں تو وہ خواتین سعی کی جگہ میں جا سکتی ہیں. کیونکہ سعی مسجد حرام سے باہر ہے. دیکھنے میں فلور ایک ہی لگتا ہے، لیکن اگر اصل میں دیکھیں تو سعی مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا وہ خواتین وہاں بیٹھ سکتی ہیں. وہاں بے وضو بھی جایا جا سکتا ہے، بے وضو سعی بھی کی جا سکتی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ باتیں کیونکہ اس وقت بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے جب حج کے لیے گیا ہوتا ہے اور قافلے کے ساتھ ہوتا ہے اور سعی میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا وہ قافلے سے جدا ہوا اور وضو بھی ٹوٹ گیا. اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، میں چکر پورے کروں، میں وضو کرنے کے لیے جاؤں، میں اپنے گروپ والوں کو ڈھونڈوں، میں کروں تو کروں کیا. تو جب اگر یہ نالج ہو، یہ انفارمیشن ہو تو آدمی اس وقت ایک صحیح فیصلہ اور ایک ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ میں اپنی سعی کو جاری رکھوں. راستے میں ہی مجھے مل جائیں گے، اور فون کا زمانہ ہے، فون کر کے پوچھ لیں گے قافلے والے کہاں ہیں اور ان کو ہم مل جائیں گے. تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ وضو طواف میں ضروری ہے، سعی میں وضو ضروری نہیں ہے. سعی پوری کرنے کے بعد اب 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں سعی کے. یہ نفل ہیں، چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کی برکت سے دوبارہ بھی عمرہ نصیب فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مروہ پہ لوگ سعی کے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی کونا دیکھ کر آپ بھی سعی کے 2 نفل پڑھ لیں. اس کے بعد آخری کام رہ گیا عمرے کا، اور وہ ہے اپنے سر کو یا منڈوانا، حلق کروانا، یا پھر اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا، یعنی تقصیر کرنا. تقصیر، حلق تو آسان سی بات ہے، آپ نے اپنا سر شیو کروا لیا تو حلق ہو گیا. اصل مسئلہ ہے تقصیر کا، جو لوگ تقصیر کرواتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے، سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی ہے برکت کی، اور جو بال چھوٹے کرواتے ہیں ان کے لیے 1 بار دعا فرمائی ہے. تو اصل جو افضل ہے، جس میں برکت زیادہ، جس میں دعائیں زیادہ ملی ہیں حضور کی، وہ حلق کروانا ہے. اب 1 بار حلق کروا لیا، اب آپ نے اگلا عمرہ کیا تو بال تو ہے ہی نہیں، پھر کیا کریں؟ پھر بھی اسرا پھروا لیں. وہ شخص جن کے بال آتے ہی نہیں ہیں قدرتی، وہ بھی اسرا پھروا لیں، انہیں بھی حلق کروانا ہے. تو ہر وہ شخص جس کے سر پر بال نہ آتے ہوں یا نہ ہوں، وہ بھی اپنے سر پر حلق ہی کروائیں گے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. تقصیر وہ لوگ کریں گے کہ جن کے بال بڑے ہیں. اگر چاہیں، بال نہیں کٹوانا چاہتے تو تقصیر کر لیں. تقصیر کیا ہے کہ آپ کے سر کا، یہ سمجھ لیں، یہ ذرا باریک مسئلہ ہے تو غلط نہ سمجھ لیجیے گا، صحیح سمجھیے گا کہ سر ایک اپنے پورے سر کا چوتھائی، 1/4 سر کے بال کٹنے چاہیے 1 پورے کے برابر. چوتھائی سر کے بال کٹنے چاہیے 1 پورے کے برابر. چوتھائی سر کیسے پتہ چلے گا؟ یوں اور یوں کریں گے اور ایک سائڈ سے کٹائیں گے تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا. لوگ بولیں گے کیا نیا ڈیزائن بنا ہے یہاں پہ، یہ کیا کیا ہے. پھر اگلا عمرہ کرے تو بندہ یہاں سے کچھ کروا لے، پھر یہاں سے کرا لے، یہاں سے کرا لے، تو 4 عمرے ہو جائیں گے. لیکن یہ خیر میں نے ازراہ تفنن یا آپ لوگوں کی مسکراہٹ کے لیے عرض کیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کو آپ یوں ناپ سکتے ہیں کہ اگر میں امامہ اتاروں گا تو میرا سر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ 20 انگلی کا ہے، 5، 10، 15 اور 20، یا 4، 4، 8، 4، 12، 4، 16 اور 20 کے درمیان ہوتا ہے عام طور پر. تو 1/4 کتنا بنا؟ 4 یا 5 انگلی. تو 4-5 انگلی کے نیچے جتنے بال آتے ہیں یہ آپ کا چوتھائی سر ہوا. تو چوتھائی سر کے بال کٹنے چاہیے، اور کتنے کٹنے چاہیے؟ 1 پورا. 1 پورا کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو پہلی لائن ہے نا، یہ اتنے کٹنے چاہیے.
تو جو بال کٹ کے گریں گے ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لینا کہ وہ اتنا بال، اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے، ورنہ تقصیر نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ یہاں سے 2 بال، یہاں سے 2 بال، یہاں سے 2 بال کاٹتے ہیں، یہ تقصیر نہیں ہوتی۔ تو مثال اگر آپ کے بال بڑھے اور آپ نے یہ بیک سائڈ پہ مشین لگوا لی، ٹرم کروا لیا، 2 نمبر کی مشین کروا لی تو بھی ٹھیک ہے۔ یا آگے سے آپ کے بال بڑے ہیں اور آپ نے اتنے کٹ گئے، کہیں سے بھی آپ نے کٹوا لیے یا پورے سر کے بال بنوا لیے اور اتنا اندازہ ہو گیا کہ چوتھائی کے 1/4 چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورا کٹ چکا ہے، کنفرم ہو گیا، تو یہ آپ کی تقصیر ہو گئی۔ تو تقصیر اور حلق دونوں کے احکامات میں نے بیان کر دیے۔ مبارک ہو کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ خواتین کی تقصیر، خواتین جو ہے وہ تو ظاہر ان کا حلق نہیں ہوگا، ان کی تقصیر ہی ہوگی، تو وہ اپنی پورے بالوں کی جو چوٹی آ رہی ہوتی ہے اس چوٹی کو، اس میں سے اتنے بال لے لیں، 1/4 کا لینا ہے نا۔ تو چوٹی بعض اوقات اوپر سے موٹی ہوتی ہے لیکن نیچے نیچے آتے آتے کبھی کبھی پتلی ہو جاتی ہے، مگر وہ پتلی جو ہوئی ہے وہ پورے سر کے بالوں کا 1/4 تو ہے، یعنی سمجھے کہ اگر پورے سر کے بالوں کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی اس کی اتنے موٹے بال ہیں، تو وہ نیچے آتے آتے اگر اتنے بھی رہ گئے تو وہ 1/4 تو ہو گیا۔ تو اپنے چوٹی کے اتنے بال، ایک پورے جتنے یا اس سے کچھ زیادہ احتیاطاً وہ کاٹ لیں ہر عمرے کے بعد۔ ہاں، یا لپیٹ کے کاٹ لیں، آسان یہ ہے کہ لپیٹ کے کاٹ لیں۔ تو اب یہ حج کا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانے کی یا میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، یعنی اپنی ہوٹل سے ہی احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے بعد منا جانے کے لیے بس نیچے کھڑی ہوگی۔ ہر بس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اسی بس میں ہی سوار ہونا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ معلم کی طرف سے سیٹ بائی سیٹ ہے۔ تو آپ اپنی بس میں اپنے امیر قافلہ سے پوچھ کے کہ آپ کا بس نمبر کون سا ہے، اب 12 بسیں کھڑی ہیں تو مثلاً آپ کا بس نمبر 4 ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والے وہ 4 نمبر بس میں ہی جائیں گے، اور وہ ساری بسیں آپ کو لے کے جاتی ہیں منا کے خیمے میں۔ منا کے خیمے میں آپ پہنچے، یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے، حج کا پہلا دن۔ جب آپ منا کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ منا کے خیمے بڑے بڑے ہیں، لیکن منا کے خیموں کو اندر سے تقسیم کیا گیا ہوتا ہے۔ جو لوگ پہلی بار جا رہے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے گا، یا جو اب تک نہیں گئے، تو ایک ایک خیمہ سمجھے 16 لوگوں کا یا 32 لوگوں کا ایک خیمہ ہوتا ہے، 16 لوگوں کا، 32 کا یا 40 کا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ زیادہ کا اس لیے لگتا ہے کہ لوگ بیچ میں سے پارٹیشن اٹھا دیتے ہیں تو بڑا ہال بن جاتا ہے، ورنہ انہوں نے تقسیم ایسا کیا ہے کہ 16 لوگوں پر ایک ایک پارٹیشن وہ ڈالتے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو ایک میٹرس جتنی جگہ ہی ملتی ہے، جو میٹرس فولڈ ہو کے آپ کا سمجھے ایک چھوٹا سا صوفہ بن جاتا ہے۔ تو آرام کرنے کے وقت آپ اس کو کھول لیں تو آپ لیٹ سکتے ہیں، اس کو فولڈ کر لیں گے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی مکتب اے والوں کو ذرا اچھا صوفہ ملتا ہے، بی والوں کو ہلکا ملتا ہے، سی والوں کو تھوڑا اور ہلکا، ڈی والوں کو بالکل ہی لٹا دیتے ہیں، تو الگ الگ ہوتا ہے، لیکن صحیح ہے، حج کا سفر ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک دن کی تکلیف ہوتی ہے، سمجھے منا کا جو پہلا دن ہے، یہ اسی دن لوگ لڑتے ہیں جگہ کے لیے، بعض اوقات بیٹھنے کے لیے، پیر سیدھے کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جگہ کم ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو ہرس ہوتی ہے کہ میں زیادہ جگہ لے لوں۔ اب اگر 16 لوگوں کی جگہ ہے اور اگر 5 لوگوں میں ہرس ہے تو وہ 5 لوگ 10 لوگوں کی جگہ لے لیں گے تو باقی لوگ تکلیف میں آ جائیں گے۔ تو ہر آدمی اگر قناعت کرے، جو سامان رکھنے کی جگہ ہے وہیں پر سامان رکھے، جو چپل رکھنے کی جگہ ہے وہیں چپل رکھے، جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہیں بیٹھے، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس دن کچھ تکلیف آ سکتی ہے، چاہے آپ A+ میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس دن ذرا خاص صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ دوپہر کو پہنچے ہیں۔ اب یہاں سنت ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ ہم منا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں منا میں؟ منا میں نہ قربانی ہے، منا میں نہ اس وقت جمرات کو رمی کرنی ہے، نہ منا میں اس وقت کوئی حج کا رکن ادا کرنا ہے۔ ہم ایک سنت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرفات جا رہے تھے تو پہلے منا آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات پہنچنے سے پہلے جو حج کا رکن اعظم ہے وہاں جانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے منا میں اپنا خیمہ لگایا، لہٰذا خیمہ لگانا سنت ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 5 نمازیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، تو یہ 5 نمازیں ادا کرنا بھی سنت ہو گیا۔ تو حج عبادت ضرور ہے پروردگار عز و جل کی، مگر طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، تو جیسا آپ علیہ السلام نے کیا ویسا کرنا یہ حج کا طریقہ بن گیا۔ تو اگر کوئی اس پوری ایکٹیویٹی کو اسکپ کر دیتا ہے، منا جاتا ہی نہیں ہے، تو بھی اس کے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا حج ہو جاتا ہے، البتہ اس نے ایک سنت چھوڑ دی۔ تو اگر آپ پریشان نہ ہو، اگر ظہر کی جگہ آپ عصر میں پہنچے یا مغرب میں پہنچے یا اگلے دن فجر سے پہلے آپ کے امیر قافلہ نے کہا کہ آگے بڑھنا ہے، تو پریشان نہ ہو، جتنا وقت یہاں مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں اور یہاں سے اب اگلی منزل کے لیے روانہ ہو۔ تو ظہر پڑھیں گے، ظہر کے بعد دعائیں ہوں گی، عصر پڑھیں گے، اس کے بعد اذکار ہوں گے، مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد کھانا ہوگا، عشاء پڑھیں گے۔ عشاء کے بعد جو یہ رات آئی ہے، یہ رات کہلاتی ہے شب عرفہ۔ جیسے جب جمعے سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ایک آواز میں، اونچی آواز میں بولے، شب جمعہ۔ تو عرفہ سے پہلے جو رات آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟
شب عرفہ، اور شب عرفہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے حاجی کے لیے، یہ اللہ پاک حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، صبح سے نیند نہیں ہوئی ہوتی، جلدی جلدی 6 بجے 5 بجے اٹھ گئے ہوتے ہیں۔ اب پچھلے 6 دن کی پریکٹس آپ کی تھی فجر سے ظہر سونا، آپ کا روٹین ایک دم چینج ہو گیا، اب آپ کی نیند نہیں ہوئی بھی کیونکہ آپ صبح صبح تیار ہو کے نکل گئے، ظہر میں آپ نے لوگوں سے فائٹ کی اپنی جگہ کے لیے، عصر تک آپ تھک گئے، مغرب میں بالکل ڈاؤن ہو گئے، عشاء میں اب آپ کی کچہری لگ گئی، اب آپ بولتے ہیں یار آج تو بہت برا ہو گیا میرے سے، حالانکہ یہ شب عرفہ لیلۃ القدر جیسی رات ہے، اس سے افضل رات ہے۔ تو اس کی تیاری پہلے سے اپنے روٹین سونے کی 1 آدھ دن پہلے سے ہی چینج کرنا شروع کر دیں، رات میں سونا شروع کر دیں تاکہ آپ کو شب عرفہ ملے۔ شب عرفہ میں ایک خاص دعا ہے جو 1000 بار پڑھنی ہے، یہ انسان کو قرب الہی کے درجے عطا کر دیتی ہے، بندہ اپنے پروردگار کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ وہ دعا ہے 1000 بار پڑھنی ہے، تو عشاء سے کھانے سے سب چیزوں سے فارغ ہو کر ایک تنہائی ایک اکیلے میں آپ ہو جائیں اور اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب 500 بار پڑھیں، 700 بار پڑھیں، تو دعائے شب عرفہ یہ امیر اہل سنت نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے، اسے پڑھنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور پوری رات نہیں تو آدھی رات آپ عبادت میں گزاریں، جس طرح آپ رمضان کی راتیں گزارتے ہیں اس طرح۔ فجر کی نماز کے بعد اب آپ کو ناشتہ کروایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا قافلہ بس میں ہی، پیدل نہیں، بس میں ہی آپ عرفات جائیں گے۔ کچھ لوگ یہاں پیدل جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مئی اور جون میں حج آ رہا ہے اور شدید گرمی ہوگی، اور یہ جو سفر ہے یہ منی سے لے کے عرفات یہ چھوڑا نہیں ہے، یہ منی سے عرفات اچھا خاصا تقریباً 12 کلومیٹر اگر میں بولوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ اتنی ایک بڑی جرنی ہے، اور کیونکہ منی ہے، بیچ میں مزدلفہ ہے، اور پھر اس کے بعد عرفات ہے، تو منی اور عرفات سمجھے ایک الگ الگ کونا ہے۔ تو مزدلفہ سے منی آنا آسان ہے کیونکہ آپ کی جرنی آدھی رہ جاتی ہے، لیکن منی سے عرفات جانا وہ بھی پیدل 10-12 کلومیٹر میں مشورہ نہیں دیتا، خاص طور پر اس زمانے میں۔ پھر بھی کچھ جوان ہمت کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تو بہت اجر کی بات ہے، بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمت کو جمع رکھیں، ہمارے ساتھ بس میں ہی آپ عرفات جائیں گے، اور عرفات کا جو خیمہ ہے وہ منی کے خیمے سے الگ ہوگا۔ منی میں چھوٹے چھوٹے خیمے تھے، لیکن عرفات میں ایک جیسے بینکویٹ ہال ہوتا ہے، ایک بڑا خیمہ، جیسے کہ بڑی جگہ ہے نا، اتنا ہی بڑا تقریباً سمجھیں کہ ہال ہوگا، ایک بینکویٹ ہال کی طرح، جس میں سارے آپ کے حجاج جمع ہوں گے۔ اور یہاں جو ہم نے وقت گزارنا ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا وقت گزارنا ہے۔ یہاں پر بھی میٹریسز ہوں گے، صوفہ کم بیڈ ہوں گے، سروسز ہوں گی، دوپہر کا کھانا ہوگا، بفے ہوگا، کہیں پر کھانا پیش کیا جا رہا ہوگا، الگ الگ طریقے۔ تو بہرحال یہاں پہ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد یہاں اب یہ وہ دن ہے جس دن آپ حاجی بننے والے ہیں، یہی وہ دن ہے جس دن کے لیے آپ نے 40 سال انتظار کیا ہے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ نے 50-60 سال انتظار کیا۔ آج کا دن عرفہ کا دن ہے، سنت کے مطابق گزاریں کہ ظہر کے وقت سے پہلے غسل کر لیجئے، واش رومز ہوتے ہیں، غسل خانے ہوتے ہیں، تو نہا لیجئے تو فریش بھی ہو جائیں گے، پھر ظہر پڑھیں، ظہر کے بعد ذکر و اذکار، پھر دعائیں، پھر 1-2 گھنٹے کے لیے ذرا لیٹ جائیں، آرام کر لیں، آرام کرنے کے بعد عصر سے کچھ پہلے اٹھ جائیں، عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر سے مغرب کا جو وقت ہے نا، یہ وقت آپ کو حاجی بنا رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں بلکہ غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آ گیا، احرام کی نیت سے وہ حاجی ہو گیا۔ البتہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کا میدان چھوڑنا منع ہے، تو اب آپ اپنے خیموں سے باہر آ جائیں گے، شام کا وقت ہوگا، غروب آفتاب میں آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی ہوگا، ہر آدمی اپنا کونا لے لیتا ہے، بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے، کچھ لوگ جبل رحمت پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، اور کچھ لوگ وہیں اپنے خیمے میں آس پاس بس کھلے آسمان تلے کھڑے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ یعنی یہ سمجھیں کہ یہ وہ وقت ہے، آپ اس وقت کو اس وقت سے یاد کریں کہ گویا کہ سمجھیں قیامت قائم ہو چکی ہے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہے، اور اب مجھے کہا گیا ہے کہ ہر چیز پڑھ کر سناؤ۔ تو آپ ویسے ہی تصور کریں کہ میں اکیلا کھڑا ہوں اور میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ کر سنا۔ اس محشر کی تیاری کے لیے آج یہ وقوف عرفہ ہے، آپ تنہا بھی ہیں، 2 سفید چادروں میں بھی ہیں، اللہ کے حضور بھی ہیں، مگر آج اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ مزے کی بات یہ کہ اللہ آج مہربان ہے، جو جرم آپ اپنی زبان پر لائیں گے وہ جرم لاتے ہی، ندامت کے آنسو لاتے ہی اللہ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی محشر میں تو پکڑ ہے نا، مگر آج یہ ہے کہ تم اپنے نامہ اعمال کو جب دہرا رہے ہو کہ مولا میری زندگی میں جب میں 17 سال کا تھا تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی، جب میں 20 سال کا تھا تو مجھ سے یہ غلط ہو گیا، جوانی میں نے یہ غلطی کر لی، یا اللہ معاف فرما دے۔
یا اللہ یہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ یہ بھی معاف فرما دے. اور جو چیز کی آپ معافی مانگتے جا رہے ہیں اسی وقت یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف فرما دیا ہے، کیونکہ عرفات کے دن ہر حاجی بخش دیا جاتا ہے 100%. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفات سے واپس ہو تو اس یقین کے ساتھ واپس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حتمی مغفرت فرما دی ہے، کنفرم بخش دیے گئے ہو. یہ ایسا وقت ہے تو اس بخشش کے لیے، اس معافی کے لیے بندہ کچھ کوشش تو کرے نا. اس وقت دعائیں کریں. تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے نامہ اعمال کو، اپنی چیزوں کو، جو کچھ ہو چکا اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کریں. اور جو کچھ آگے آپ رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں یہ بھی ہو، میرے یہاں اتنے بچوں کی ولادت ہو، میرے یہاں بیٹوں کی ولادت ہو، میرے یہاں بیٹیاں ہوں، یا مثال ہے میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، یا ان کے نصیب اچھے ہو جائیں، یا میرا کاروبار اچھا، جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں اس وقت آپ اللہ سے بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ ایک اجتماعی دعا بھی ہوگی، سب مل کر دعا کریں گے، اور وہی بڑی خوبصورت دعا ہوتی ہے، اس میں ضرور شامل ہو. پھر غروب آفتاب ہو جائے گا مگر ہم مغرب نہیں پڑھیں گے، نہ مغرب کی اذان ہوگی نہ مغرب کی نماز ہوگی. غروب آفتاب کے بعد دوبارہ ہم بس میں بیٹھیں گے اور اب ہمارا واپسی کا سفر ہو رہا ہے. کہ مبارک ہو کہ آج آپ جو یہاں حاضر تھے عرفات میں وہ سب کے سب حاجی ہو چکے ہیں. جس مقصد کے لیے چلے تھے وہ حج ادا ہو گیا، لیکن ابھی کچھ کام ہیں جو کرنا باقی ہیں. تو عرفات سے واپسی پر آپ چلے ہیں، یہاں منی ہے اور یہاں عرفات ہے، آپ واپس آ رہے ہیں. مزدلفہ کی رات ہے، وقوف عرفہ ہو چکا، دا نائٹ آف مزدلفہ. اب کیونکہ آپ غروب آفتاب پر چلے وہاں سے، اب جو آپ کو چلنا ہے وہ 5 6 7 کلومیٹر چلنا ہے. بس میں بھی جا سکتے ہیں، اور اب میں مشورہ دوں گا کہ اب آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب گرمی نہیں ہے، گرمی اپنا زور توڑ چکی ہے. اور بس میں جائیں گے تو 6 گھنٹے لگیں گے. راستہ 5 کلومیٹر کا ہے لیکن 6 گھنٹے بھی لگتے ہیں، 7 گھنٹے بھی لگتے ہیں، 8 گھنٹے بھی لگتے ہیں. اور پیدل جائیں گے تو بعض اوقات 1 ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ہمت ہو تو پیدل چلیں، اور اگر تھکے ہوئے ہوں تو بس میں بیٹھ جائیں، ایئر کنڈیشن بس ہوگی، آپ سو جائیں اور بس 5 6 گھنٹے میں آپ کو پہنچائی دے گی. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ رات کو 9 10 بجے آپ کہاں پہنچیں گے، آپ کا پڑاؤ کہاں پر ہوگا، کیونکہ کوئی خیمہ نہیں ہے. یہ رات تو آسمان کے نیچے کھلے آسمان تلے گزارنے والی یہ رات ہے. تو مزدلفہ آپ پہنچے 12 بجے 1 بجے، اور آپ نے اپنے بیگ سے، جو آپ کو بیگ دیے گئے ہیں، یہ بیگ ہم دیتے ہیں عام طور پر مگر لے جانے کے لیے وہ چھوٹا ایک اسکول بیگ ہوتا ہے. اس اسکول بیگ کے اندر آپ کے پاس چٹائی ہوتی ہے، جو ایسی چٹائی کہ جو آپ بچھا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. وہ سامان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سامان لے کر آپ چلے. اور اس وقت کا کھانا جو ہے عام طور پر تو لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مندی بٹ رہی ہوگی، کہیں پہ کچھ اور، کہیں سینڈوچز ہوں گے، کہیں برگر ہوگا، کہیں کوئی اور کچھ اور، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہنچیں گے اور کب پہنچیں گے. لہٰذا اپنے ساتھ کچھ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لے کر چلیں، کچھ تھوڑے سے بسکٹ ہوں، کچھ تھوڑا فروٹ ہو کہ اگر ایک ٹائم کا کھانا اسکپ کرنا پڑے تو بندہ پریشان نہ ہو. اچھا، پچھلے سال میں نے جب حج کی نشست کی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ڈرائی فروٹ لے لینا، کوئی بادام لے لینا، پستے لے لینا، کچھ ہی لے لینا. تو ہر آدمی نے 1 کلو بادام، 1 کلو پستے، 1 کلو کاجو، 1 کلو کشمش وہ اپنے کندھے پہ لاد لیا. تو میں نے کہا آپ سب نے پورے گروپ کے لیے لے لیا، اٹھائیں گے کیسے اس کو سامان کو؟ اچھا، ایک نے تو کیا کیا، یہ ٹرالی لے لی ساتھ ہی نا چلنے کے لیے. بولا میرے لیے بیگ اٹھانا مشکل ہے تو میں ٹرالی لے لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو چلانا اور مشکل ہے، کیونکہ ہم روڈ پر تھوڑی ہوں گے، ہم تو میدان میں بھی چلیں گے، ہم تو پتھریلی جگہ پہ بھی چلیں گے. تو آپ صرف اور صرف اسکول بیگ لے سکتے ہیں. بس اسکول بیگ ہو، وہ بھی 2 2.5 3 کلو سے زیادہ کا نہ ہو. اس میں آپ کی احرام کی ایک چادر ہو کہ اگر ضرورت پڑے، کبھی میلی خراب ہو جائے، ناپاک ہو جائے، گندی ہو جائے تو آپ چینج کر سکیں. ایک چادر رکھیں. وہ بھی اسی طریقے سے ہوا کا تکیہ ہو کہ آدمی کو وہ پھلا کر اس کو وہ تکیہ بنا سکے. اور کچھ کھانے کی چیزیں ہوں، 1 آدمی کے لیے کافی ہوں یا 2 آدمیوں کے لیے. بس پورے جہاں کے لیے کھانا لے کے نہیں چلنا، ورنہ اس سامان کو لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اب اس کے بعد کا جو سفر ہے نا، اس میں بس کا آپشن نہیں ہے، اب پیدل چلنا ہے. مزدلفہ کی رات آپ نے قیام کیا، یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اب سوال ہو کہ کیسے حقوق العباد معاف ہو گئے؟ اس بندے نے اس پہ ظلم کیا تو کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو یہ ایسے معاف ہوگا کہ قیامت کے دن اس حاجی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا اور اس مظلوم کو بھی لے کر آئے گا، اور پروردگار عز و جل اس مظلوم سے فرمائے گا کہ تو اس کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت عطا فرما دے۔ اچھا، مزدلفہ سے چلنے سے پہلے ہمیں وہاں رات میں کنکریاں بھی جمع کرنی ہوتی ہیں۔ کنکریاں ہمیں کتنی جمع کرنی ہے؟ تو ہمیں پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو 7 کنکریاں لے لیں۔ دوسرے دن ہمیں 21 کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹے شیطان کو، درمیانے شیطان کو اور بڑے شیطان کو، تو 7 اور 21 28۔ تیسرے دن ہم نے پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، تو 21 اور، تو 49۔ تو 49 کنکریاں، 52 کنکریاں ہم ایک پانی کی بوتل میں لے کے اس کو پانی سے دھو کے اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں، اسکول بیگ میں، اور پھر ہم جب مارنے کا وقت آتا ہے جمرات پر، تو اس وقت ہم ان کنکریوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ مغرب کی اور عشاء کی نماز، ہاں مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ملا کر پڑھیں گے۔ آپ رات 12 بجے پہنچیں، 1 بجے پہنچیں یا 3 بجے پہنچیں، جب بھی پہنچیں مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے، اور مغرب اور عشاء ملا کر آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ اتنی مبارک مزدلفہ کی رات ہے کہ اس رات بھی جاگ کر گزارنے کی رات ہے۔ کچھ دیر آرام کریں، ذکر و اذکار کریں، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہی۔ اب جو سفر ہے وہ آپ کا سفر ہے منا کے لیے، کیونکہ منا میں یہ وہ وقت ہے کہ جو سمجھے حج کا سب سے جس کو مشکل وقت سمجھا جاتا ہے، جس وقت میں اموات ہوتی ہیں، جس وقت میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جس وقت میں لوگ کچل جاتے ہیں، مگر آپ اچھے طریقے سے چلیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ اپنے قافلے کے ساتھ رہیں۔ اب مزدلفہ سے آگے جو منا جانا ہے یہ پیدل کا سفر ہے، کیونکہ بس نے آپ کو چھوڑ دیا اور اب آپ جو ہے اللہ کے حوالے ہیں، ویسے ہی اللہ کے حوالے ہیں، لیکن اب آپ نے پیدل چلنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستے جا رہے ہیں، یہ جو راستے ہیں یہ مزدلفہ سے آ رہے ہیں اور یہ منا میں جا رہے ہیں، اور منا پورا کراس کرنے کے بعد پھر جمرات آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جب آپ اوپر سے جاتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں جب قریب پہنچ جاتے ہیں نا جمرے کے، تو جمرے کی یہ سچویشن ہوتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بوتل میں سے 7 کنکریاں نکال لیں اور باقی بوتل کو آپ واپس رکھ دیں، پوری بوتل لے کے نہیں چلیں۔ 7 کنکریاں آپ الٹے ہاتھ میں رکھیں، ایک ایک کنکری لیتے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر جمرے میں مارے، بسم اللہ اللہ اکبر دوسری، بسم اللہ اللہ اکبر تیسری، یوں آپ نے جمرے کو رمی کرنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ جو میرے ساتھ شیطان لگائے میں اس کو مار رہا ہوں، اور آئندہ میں اس کے کہنے پر نہیں چلوں گا۔ جب آپ جمرے پر رمی کرنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ اسی وقت ہی کنکریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو رش زیادہ ہوتا ہے۔ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا آگے آئیے، آگے آئیے، آگے آئیے، اور جمرے کے اس طرف آ جائیں۔ یہ دیکھیں رش کہاں سے آ رہا ہے، پیچھے سے۔ آپ اس طرف سے رمی کریں گے تو رش زیادہ ہے، لیکن آپ یہاں آ جائیں گے تو رش بالکل کم ہے۔ تو یہاں آ کر آپ بآسانی رمی کر سکتے ہیں، اور یوں رمی کر کر اور یہیں سے پھر یو ٹرن کر کے آپ واپس ہو جائیں گے۔ اب جب یہ رمی کرتے ہیں تقریباً صبح 7 ساڑھے 7 8 بجے کا وقت ہوتا ہے، اور آج دن ہے 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کا دن، یعنی ساری دنیا میں آج بقرہ عید ہے، سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں، ہم بھی آج حج کی قربانی کریں گے۔ مگر حج کی قربانی کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح کریں گے جب ہماری رمی پوری ہوگی اس وقت ہم اپنے معلم کو بتائیں گے کہ ہماری رمی ہو چکی ہے، فلاں بن فلاں کی رمی ہو گئی، تو وہ ان کے نام کی قربانی کر لیں گے۔ یعنی ہم 40 لوگ ساتھ ہیں تو ہم نے بتا دیا کہ ان 40 لوگوں کی رمی ہو گئی، آپ قربانی کر دیجئے، تو وہ 40 لوگوں کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ اتنی اس اسنا میں ہم اپنے ہوٹل پر جائیں گے۔ عزیزیہ میں ہم لوگ ہوٹل لیتے اس لیے کہ آج کے دن کام آئے۔ اب ہم عزیزیہ میں پہنچے، وہاں پہنچ کر جو ہے ہم انتظار کریں گے، ابھی احرام نہیں کھول سکتے، پہلے حلق کروائیں گے پھر احرام اتاریں گے، یا پہلے تقصیر کروائیں گے پھر احرام اتاریں گے، پہلے سر مونڈنا ہے پھر احرام اتارنا ہے۔ انتظار کریں گے کہ جب تک ہمیں گھنٹے، آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے میں قربانی کی کنفرمیشن آ جائے۔ جیسے ہی قربانی ہو گئی اب رب نے فرمایا کہ اب اپنا آپ احرام اتار سکتے ہو۔ اب احرام کھل گیا، آپ نہائیے، شیمپو کیجئے، آپ شاور جیل لیجئے، جو آپ لینا چاہیں آپ لیں، اور خوب صاف ستھرے ہو جائیں اور احرام کھول کر گھر کے کپڑوں میں آپ آ جائیں۔ ابھی 10 ذی الحجہ ہے، اور اب جو کام باقی ہیں وہ کیا ہے؟ اب باقی ہے طواف الزیارہ اور 11 اور 12 کی رمی، اور 11 اور 12 کی رات منا میں گزارنی ہے۔ تو اس وقت صبح کے 10 بج رہے ہیں، آپ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، اور نہیں تو آپ سو جائیں، کیونکہ پچھلے 2-2.5 دنوں سے آپ صحیح طرح سوئے نہیں ہیں۔ ایک رات تو آپ کھلے آسمان تلے تھے، اور ایک رات آپ منا کے خیمے میں تھے، 2 راتوں کی نیند آپ کی ڈسٹرب ہے۔ تو اس وقت آپ اپنے ہوٹل میں آ چکے ہیں، اپنے بستر پہ آ چکے ہیں، تو سکون سے آپ آرام کریں، ظہر کے آخری وقت تک ظہر اس کے وقت میں ادا کریں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں، پھر عصر کے بعد آپ نکل جائیں طواف الزیارہ کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، اب آپ کو طواف الزیارہ کرنا ہے، تو پہلے دیکھ لیں کہ سچویشن کیا ہے، کتنا رش ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ابھی طواف الزیارہ کریں۔ طواف الزیارہ آپ 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی عصر تک کر سکتے ہیں۔ تو ہم عام طور پر رات میں کرتے ہیں، 10-11 بجے کے بعد، کیونکہ اس وقت رش ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو نمازوں کا رش، عصر کا رش، مغرب کا رش، عشاء کا رش، پھر طواف الزیارہ والوں کا رش، راستے بند، دروازے بند۔ تو بہتر ہے کہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ رکھیں، لیکن اگر آپ جلدی بھی کرنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہم طواف الزیارہ کریں گے،
اور طواف و زیارہ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ابھی اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے. اگر رات کا اکثر حصہ باقی ہوگا، طواف و زیارہ اسی طرح طواف ہوتا ہے جس طرح عام طواف ہے، لیکن طواف و زیارہ کے ساتھ ساتھ حج کی سعی بھی کرنی ہے. جو عمرے کی سعی ہے نا، اسی طرح حج کی بھی ایک سعی ہوتی ہے، وہ کرنی ہے. اگر تو پہلے نہیں کی، حج کی سعی میں دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو حج کے شروع میں ہی سعی کر لیں، یا اس وقت طواف و زیارہ کے ساتھ آپ حج کی سعی کریں. اور اس کے بعد جب یہ سعی ہو گئی، جب یہ طواف ہو گیا، تو طواف کر لینے کے بعد اگر رات کا حصہ بچا ہو، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ منی سے یا عزیزیہ سے اپنے حرم تک آئیں گے کیسے؟ 5 کلومیٹر کا راستہ ہے اور ٹیکسی بھی چل رہی ہوتی ہے، تو ٹیکسی فیئر دے کر ان دنوں جو ہے وہ شٹل سروس بند ہوتی ہے، بسیں بند ہوتی ہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی ٹیکسی لے کر 4 لوگ ایک ٹیکسی لے کر شیئرنگ کر کے حرم پہنچتے ہیں اور طواف و زیارہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وقت ہو کہ رات منی میں گزر سکتی ہے تو دوبارہ منی کے خیمے میں جائیں گے اور وہاں رات گزاریں گے اور پھر اگلے دن کی رمی کریں گے. اور اگر رات ختم ہو گئی ہو، صبح کے 3-4 بج گئے، تو پھر آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں اور ہوٹل میں آرام کر لیں، اور پھر دوپہر بعد شام کو آپ دوسرے دن کی رمی کرنے کے لیے آئیں گے ٹھنڈے ٹائم میں، اور تینوں جمرات کی رمی کریں گے. اسی طریقے سے جب تینوں جمرات کی رمی کر لی، اب جو رات آ رہی ہے 11 اور 12 کے درمیان کی رات، وہ بھی منی میں گزارنا سنت ہے. تو منی میں آپ کا خیمہ ہے، آپ کا بستر ہے، آپ کی جگہ ہے، وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ رات گزاریں. اور اگلے دن صبح، اچھا دوسرے اور تیسرے دن کی جو رمی ہے وہ صبح نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ظہر بعد. جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت رمی کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جو 11 اور 12 کی رمی ہے، جو ہم عام گھر کے کپڑوں میں رمی کرتے ہیں، وہ ظہر کے بعد وقت میں کرنی ہے. اور 12ویں کی رمی کے بعد آپ کا حج مکمل ہو چکا. اب اگر کوئی 13ویں کی رمی کرنا چاہے تو بھلے کرے، یعنی ایک دن اور رکے اور اگلے دن کی بھی رمی کرے. لیکن یہاں تک اس کا حج مکمل ہو گیا تو عام طور پر ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے ہوٹل آ جاتے ہیں. اور اب ایک کام رہ گیا مکہ پاک میں کرنے والا، اور وہ ہے طواف وداع. تو طواف وداع اسی دن بھی کر سکتے ہیں، اس کے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. حج کے بعد عام طور پر ہمارا قافلہ 1.5 سے 2 دن ہم مکہ پاک میں رکتے ہیں، تاکہ کسی کو طواف وداع کرنا ہے، کسی کو مزید ریسٹ کرنا ہے، آرام کرنا ہے. پھر 2 دن کے بعد یہ قافلہ مدینہ طیبہ روانہ ہو جاتا ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور 4 دن کا مدینے میں قیام ہوگا. اللہ تعالیٰ مقبول حج عطا فرمائے. کچھ سوالات ہوں تو کر لیں. یہ جمرات جو آپ نے فرمایا کہ 11 اور 12 کے ہم کریں گے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر سے، ہاں، تو اس کی انتہا کہاں تک ہے، کب تک کرنی ہوگی؟ ہاں، کہا یہ جاتا ہے کہ مغرب کے وقت سے پہلے کر لیں، مغرب کے بعد مکروہ ہے. لیکن فی زمانہ آج کل علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے آپ سحر تک آپ رمی کر سکتے ہیں، کیونکہ رش زیادہ ہے. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ شام کو یا رات کو رمی کی جائے. ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے رمی کر لیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کے نزدیک مکروہ ہے تو ہم مکروہ میں بھی نہ ہوں، اور کچھ رش کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ بزرگ ہوں، ویل چیئرز ہوں، وہ رات کو بھلے 10 بجے جائیں. میں نے بڑے بڑے علماء کو، مفتیان کرام کو دیکھا ہے وہ رات کو 2 بجے بھی جا کے رمی کرتے ہیں. تو وہ چونکہ صبح تک وقت ہے تو لہٰذا آپ رات کے وقت میں بھی جا کر رمی کر سکتے ہیں. حج کے دوران قصر پڑھنی ہے یا کبھی؟ حج کے دوران جو نمازیں ہوں گی وہ آپ قصر پڑھیں گے. اگر آپ کا قیام 15 دن سے کم ہے، مکے میں بھی آپ 15 دن سے کم ہیں، مدینے میں بھی 15 دن سے کم ہے، تو جہاں 15 دن سے کم ہے وہاں آپ قصر نماز ادا کریں گے. واللہ تعالی عالم. 7 چکر ہوں گے، ان 7 چکر میں کیا زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ صفا مروہ کے درمیان زیادہ تر کیا پڑھ سکتے ہیں؟ درود شریف پڑھ سکتے ہیں مستقل؟ جی ہاں، بالکل درود پاک، کیونکہ درود شریف خود ایک دعا ہے. تو طواف کے 7 چکروں میں آپ دعائیں مانگیں یا پھر درود و سلام پڑھیں. درود و سلام یہ افضل ترین دعا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اپنی دعائیں مانگنے سے رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے ہی عطا فرما دیتا. وہ مانگ رہا ہے یا اللہ حضور پر رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، یہی مطلب ہے نا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام پر رحمت بھیج. تو ان پر تو رحمتیں برس ہی رہی ہیں، مگر جب بندہ کہتا ہے رحمت بھیج تو 10 رحمتیں اس کو ملتی ہیں. تو سب سے افضل ترین دعا وہ درود پاک پڑھنا ہے. تو پورا طواف، پوری سعی آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو دعاؤں میں زیادہ ذوق آتا ہے، دعاؤں میں زیادہ لطف آتا ہے، تو وہ دعائیں بھی مانگیں، کیونکہ احادیث میں دعائیں لکھی ہیں. خاص وہ وقت کہ جب حجر اسود آنے والا ہوتا ہے، رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک، یہ جو آخری جو پیچ ہوتا ہے جس کو مستجاب بھی کہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، یعنی آپ نے چکر شروع کیا اور اب جب ختم ہونے والا ہے، یہ جو حصہ ہے یہاں دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں. تو یہاں تو ضرور دعائیں مانگیں، جس لیے پڑھا جاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. طواف زیارہ اور طواف وداع
اس کے لیے احرام ضروری ہے یا پھر نارمل کپڑے میں؟ طواف ودا اور طواف زیارہ کے لیے احرام نہیں پہننا، کیونکہ احرام تو پہلے ہی آپ کا کھل گیا. احرام کب کھل گیا؟ جب آپ نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی تو اس وقت احرام کھل گیا. اب اس کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں، 11ویں 12ویں کی رمی اور باقی سب چیزیں، ان سب میں احرام کے بغیر ہی کریں گے. واللہ تعالی عالم. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ حج کی قربانی کرنی ہے، جو حاجی حج پہ گیا اس کو حج کی قربانی کرے، تو وہ حاجی اپنی حج کی قربانی الگ ہے، نارمل جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ الگ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. جو لوگ حج کر رہے ہیں، حج تمتع یا حج قران، ان پر قربانی واجب ہے. یہ حج کی قربانی ہے، یہ کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہم بقرعید کی قربانی کرتے ہیں، وہ جو اگر پاکستان میں ہوتی ہے یا آپ کے اپنے ملک میں ہوتی ہے، تو اگر وہاں ہو رہی ہے تو ہونے دیجئے. لیکن اس وقت آپ مسافر ہیں اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تو جو لوگ حج پر جاتے ہیں، ان پر جو نارمل قربانی، جو عام قربانی، عید کی قربانی ہے، وہ مسافر ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. اور حج کی قربانی تو بہرحال کرنی ہے، اور حج کی قربانی وہیں حرم میں ہی ہوگی، وہ باہر نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی ویسے ہی نفلی قربانی سمجھ کر یا ایک روٹین بنی ہوئی ہے اس پر کرنا چاہے تو کرے، کوئی حرج کی بات بھی نہیں. میرا سوال ہے کہ یہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے جی. تو اگر مان لیجئے کسی کا طواف میں ہی وضو ختم ہو گیا دوسرے چکر میں یا تیسرے چکر میں، تو اب کیا کرے؟ وہ وضو کرنے جائے یا کنٹینیو کرے؟ اگر طواف کے 4 چکر ہو چکے، اس کے بعد وضو ٹوٹا تو وہ وضو کرنے جائے گا، اور آنے کے بعد جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہی طواف شروع کرے گا. اور اگر پہلے دوسرے چکر میں ہی وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کے بعد وہ پہلے چکر سے ہی طواف کرے گا. واللہ تعالی عالم. طواف کے دوران بعض اوقات نماز کا وقت آ جاتا ہے، اس میں بھی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ رکے وہیں نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر وہیں سے شروع کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے 4 چکر کر لیے، 4 چکر کرنے کے بعد لگا کہ اب مزید 3 چکر کرنے کی ہمت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہمت، تو بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہیں، اس کے بعد باقی کے چکر کر لیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ طواف اور سعی دونوں ایک ساتھ کرنا ہی ضروری ہے. ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ طواف کریں، طواف کرنے کے بعد آپ کا اگر ہوٹل قریب میں ہے، آپ کو لگتا ہے سعی کی ہمت نہیں ہے، تو آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں، ریسٹ کریں، آرام کریں، آ کر پھر سعی کر لیں. اس میں بھی رعایت موجود ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ. میں آپ سے پوچھنا ہے کہ 3 قسم کے جو حج ہیں، ہاؤ ٹو چوز کہ کون سا حج کرنا چاہیے، اور ہم چونکہ اگر آپ کے قافلے کے ساتھ جائیں گے تو کون سا پریفر؟ آپ تو ساتھ ہیں نا ہمارے. جی جی انشاءاللہ. یہ کون سے ٹائپ کا ہوگا ان تینوں میں سے؟ ہاں، ایک سوال یہ کہ جو حج کے جو شروع کے 7 دن ہیں، پہلی ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک، منا جانے سے پہلے کے جو 7 دن ہیں، ان دنوں میں عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ عمرے انشاءاللہ کریں گے. آپ نے کیا پوچھا؟ دوبارہ پوچھے کہ کون سا حج افضل ہے. حج کون سا افضل ہے، یہی پوچھا نا آپ نے، قران کے تمتع. تو دیکھیں، سمجھ گیا نا، حج افراد ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہیں پر رہتے ہیں، وہ عمرہ نہیں کرتے، وہ صرف حج کرتے ہیں. اور حج افراد والے پر قربانی بھی نہیں ہوتی. جو باہر سے آتے ہیں، میقات کے باہر سے، ان کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو قران یا تمتع. تمتع یہ ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھولا اور حج کیا. اور قران یہ ہے کہ دونوں حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے، یعنی ایک ساتھ ہی بندے نے نیت کر لی. اس میں زیادہ افضل قران ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے تھے اور عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں رہے، اور پھر اسی احرام میں ہی آپ نے حج کیا. اس احرام سے مطلب یہ کہ آپ چادریں تو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کی احرام کی پابندیاں مستقل چلتی رہیں گی. لیکن ہم لوگ چونکہ احرام کی پابندیوں کے عادی نہیں ہیں، منہ ڈھانپنا منع ہے، سر ڈھکنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، عطر لگانا منع ہے، تیل لگانا منع ہے، کریم لگانا منع ہے، اپنے آپ کو سنوارنا منع ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہماری پریکٹس کا حصہ نہیں ہے. تو اگر بندے نے قران کی نیت تو کر لی، لیکن وہ ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھ سکا، تو بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ ان کو توڑنے سے دم لازم آئے گا. تو بہتر یہی ہے کہ تمتع کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہم عمرہ کر لیں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم احرام کھول لیں، اور پھر حج کے دنوں میں کر لیں. میں نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حج قران پچھلے سالوں میں کیا ہے اور کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ پچھلے سال کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی حج قران کیا، فیملیز نے بھی حج قران کیا. تو جن کو شوق ہو، جذبہ ہو، جو احرام جن کے لیے مشکل نہ ہو، احرام کی پابندیوں کی صعوبتیں جن کے لیے نہ ہو، آسان ہو، تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ حج قران کریں. یا جو بغیر فیملیز کے جا رہے ہیں، پر اور ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسے امی کو بھی سنبھالنا ہے یا ابو کو سنبھالنا ہے یا اور کام بھی کرنے ہیں، تو وہ حج تمتع کریں، اس میں آسانی ہے. واللہ تعالی عالم. دم کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ جب احرام ہٹاتے ہیں تو کافی سارے بال نظر آ جاتے ہیں، تو دم کب واجب ہوتا ہے؟ اور اگر بال ٹوٹ گیا آپ کا، یا داڑھی کا بال آپ کا ٹوٹ گیا، تو کیا دم واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ داڑھی کے بال یا سر کے بال ٹوٹنے سے دم لازم ہوتا ہے. دیکھیں، دم ضرور ہوتا ہے، مگر دم جو ہے نا، دم کا مطلب بکرا کاٹنا، بکرا بڑا ہوتا ہے. تو
دم بکرا ہے اور بکرا بڑا ہے اور جرم بڑا ہو تو دم لازم ہوتا ہے. آسان بات, جب بڑا جرم ہوگا تو دم لازم ہوگا, جب چھوٹا جرم ہوگا تو صدقہ دینا ہوگا. تو جو بال ٹوٹنے کی بات ہے تو 3 بال سے لے کے 10 بال تک, یعنی آپ نے ایسے کیا تو آپ کے 1-2 بال نکلے, ایک آدھ 2 بال اور نکلے, تو 3 بال سے لے کے 10 بال تک ایک صدقہ ہے. کیا ہے؟ ایک صدقہ. جو خاص جو عمرے پہ جاتے ہیں نا وہ بھی نوٹ کر لیں, ایک صدقہ یعنی 10 ریال. تو آپ ہر عمرے کے بعد 2-3 صدقے دے دیں, کیونکہ کبھی ایسا ہوا کہ اچانک احرام کی چادر سر پر لگ گئی یا چہرے پر لگ گئی, تو چہرے پر لگنے پر یا سر پر لگنے پر صدقہ لازم ہوتا ہے, دم لازم نہیں ہوتا. دم کب ہوتا ہے؟ جب بڑا جرم ہو. بڑا جرم سے مراد یہ کہ کسی نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور پہننے کے بعد اس نے 4 پہر یعنی 12 گھنٹے تک پہن کے رکھے, یہ بڑا جرم ہو گیا. یا کسی نے سینڈل یا شوز پہنے اور شوز پہننے کے بعد اس نے 12 گھنٹے تک یا 10 گھنٹے تک پہن کے رکھے, تو یہ بڑا جرم ہوا. اگر 1-8 گھنٹے میں اتار دیے, 15-20 منٹ میں اتار دیے, یا پتہ ہی نہیں تھا, اس نے سینڈل لے لیا اوپر سے بند والا اور اس نے پورا عمرہ ہی اس میں کر لیا, تو پورا عمرہ کرنے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 صدقے دے دے. ٹھیک ہے, تو 1-8 گھنٹے 2 گھنٹے کا جرم ہو. کچھ جرم ایسے ہیں کہ جس پر واقعی دم لازم ہو جاتا ہے, تو اس کی پوری تفصیل ہے اور رفیق الحرمین میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, اور جب حج پہ جائیں گے تو میں انشاءاللہ احرام کی پابندیوں پر پورا بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کہاں دم ہے, کہاں صدقہ ہے. چند مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی کہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. واللہ تعالی عالم. سوال اور کہ 3 چکر کے بعد آپ کو سیدھا ہاتھ کھولنا ہوتا ہے نا؟ نہیں, 7 چکر میں سیدھا ہاتھ کھلا رکھنا ہے. 3 چکر میں ذرا پکڑ کے چلنا ہوتا ہے, اور 7 چکروں میں ہاتھ کھلا رکھنا ہوتا ہے. یہ بھی کنفیوژن ہے کہ 3 چکروں کے بعد ہاتھ بند کریں گے, نہیں, 7 چکروں میں ہاتھ کھلا رکھیں گے. واللہ تعالی عالم. سوال حج بدل کے بارے میں, فوت شدگان کے حوالے سے, یا پھر جو بیمار ہوں جو سفر نہ کر سکتے ہوں خود کر سکتے ہیں حج بدل, یا پھر کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ کچھ احکام بیان فرمائیں. سمجھ گیا. حج بدل شرعی, اس کے احکامات بہت اہم بھی ہیں اور بہت خاص بھی ہیں. حج بدل یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہے بلکہ دنیا سے چلا گیا اور وہ حج کیے بغیر چلا گیا, اب اس کی طرف سے جو حج کیا جاتا ہے وہ حج بدل ہے. اس کے احکامات ہیں کہ جو شخص حج بدل کر رہا ہو اس نے پہلے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو. پہلی بات, حج بدل میں یہ ضروری ہے کہ اس نے خود اپنا حج کر لیا ہو. دوسری بات یہ کہ وہ جب احرام باندھے گا وہ اسی کے شہر سے باندھے گا جس شہر سے وہ تعلق رکھتا ہے. کون؟ جس کی طرف سے حج بدل ہو رہا ہے. مثلا سمجھیں کہ جس کی طرف سے آپ حج بدل کر رہے ہیں وہ کراچی میں, اور آپ دبئی سے احرام نہیں باندھیں گے, آپ پہلے جائیں گے کراچی اور کراچی جا کے احرام باندھیں گے, کیونکہ اب اس کی طرف سے پھر سارا راستہ جو آپ نیتیں کریں گے اور نیتوں میں اس کا ذکر کریں گے, مولا اس کی طرف سے احرام باندھا, اس کی طرف سے تلبیہ, اس کی طرف سے عمرہ, اس کی طرف سے حج, وہ سب چیزیں. تو یہ حج بدل کے احکامات خاص ہیں. لہٰذا اگر کسی کو حج بدل کروانا ہو تو کسی عالم سے ہی کروائیے, عام لوگوں سے حج بدل نہ کرائیں ورنہ وہ غلطیاں کریں گے, کیونکہ احکامات زیادہ ہیں نا. ایک ہوتا ہے حج بدل نہیں ہوتا, آپ ایصال ثواب کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں کہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے, تو آپ نے کسی کو حج کا خرچ دے دیا. مثال آج کل حج کا جو پیکیج ہے 20,000 درہم کا, 19,500 کا ہے, تو آپ نے بولا چلو تم غریب آدمی ہو, تمہارے پاس پوزیشن نہیں ہے, تو آدھا خرچہ تم نے ملایا, آدھا میں نے دے دیا. تو یہ ایصال ثواب ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے, ہمارے مرحومین کو ملے. یہ حج بدل نہیں ہے, اس میں یہ کہ اس حج کا ثواب ان کو ملے گا, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو شخص پہلی دفعہ جا رہا ہے وہ بھی کسی کے تعاون سے جا سکتا ہے. البتہ حج بدل کی شرائط الگ ہیں, اس کے لوگ الگ ہیں, اس کی نیتیں الگ ہیں, اس کا تلبیہ الگ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور خاص لوگوں سے ہی حج کروایا جائے. واللہ تعالی عالم. پوچھنا تھا کہ صحیح جو ہے وہ ادھر دیکھا گیا لوگ چپلوں میں کرتے ہیں, تو یہ عمل صحیح ہے؟ جو لوگ چپلوں میں صحیح کرتے ہیں, دیکھیں کسی کے پیروں میں تکلیف ہے, سوجن ہے, پیر سوج جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, اور اس وجہ سے اس نے چپل سینڈل پہنے ہیں, تو ٹھیک ہے. وہ شرط یہ ہے کہ نئے ہوں, باہر استعمال کے نہ ہوں, صاف ستھرے ہوں, پیر کی حفاظت کا مقصد ہو, تعظیم یعنی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بے حرمتی کا قصد نہ ہو, یہ سب چیزیں ہوں. یعنی عام طور پر انسان مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, تو وہ سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جس کو تکلیف ہو وہ چپل پہن سکتا ہے, عام لوگ نہ پہنیں. چہرہ اور سر. بلال بھائی, یہ آج کل جیسے سفر کے دوران احرام تو پہن لیا, اب بلائنڈ فولڈ سونے کے لیے پلین میں پہن لیتے, تو چہرہ تو ڈھک گیا, کتنا ڈھکا, تو آنکھوں کا حصہ ہے. جی بالکل, اس بلائنڈ فولڈ بھی نہیں پہننا چاہیے. البتہ سن گلاسز استعمال کیے جا سکتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے, لیکن چہرہ ویسے تو یہ ناک اور اس کے ارد گرد, بلکہ چہرے کی تعریف اگر کریں تو سر سے لے کر اور تھوڑی تک پورا کا پورا ہی چہرہ ہے, تو لہٰذا بلائنڈ فولڈ بھی آپ احرام والے نہ پہنیں. آخری سوال. حج قران کرنے والے پہلے عمرے اور حج کے درمیان میں اور مزید عمرے کر سکتے ہیں. جو لوگ حج قران کر رہے ہیں انہوں نے پہلا عمرہ کیا اور اپنے بال نہیں منڈوائیں گے, وہ بال نہیں منڈوائیں گے اور حج کا انتظار کریں گے.
اور وہ جو درمیان کے دن ہیں ان میں بھی وہ اور عمرے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد عائشہ جائیں گے اس طرح بھی نہیں پھروائیں گے، مسجد عائشہ جائیں گے، نیت کریں گے، آئیں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، ان کا عمرہ ہو گیا۔ ایک اور عمرہ کرنا ہے، پھر مسجد عائشہ جائیں گے، نیت کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، بس احرام کھولنا نہیں ہے، بال بھی نہیں کٹوانے، حلق بھی نہیں کروانا، بس اسی طریقے سے اپنے عمرے جتنے چاہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔